ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک بھی انتہائی اہم ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اردو ادب۔ دیکھیں، ہم جب معاشرے کو دیکھتے ہیں، معاشرے وہی کامیاب ہوتے ہیں، ترقی کرتے ہیں جن میں اردو ادب کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے اور اسے اس طرح سے لے کے چلا جاتا ہے جو کہ یقیناً حق ہے۔ اور کہتے ہیں، ہم بچپن سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں نا، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ تو اردو ادب جو ہے ہمیں یقیناً زندگی گزارنے کے طور طریقے، اصول جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ اوورآل ہم پاکستان کی بات کریں، اپنے معاشرے کی، اپنے کلچر کی بات کریں، تو یقیناً اردو ادب کی اس میں بہت زیادہ ویلیو ہے، بہت اہمیت ہے، اور آج اپنے بچوں کو یہ بتانے کی، یہ باور کروانے کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن آج اس سیگمنٹ میں، اس ٹاپک میں ہم اسپیسیفک ایک ایسے خطے کی بات کرنے جا رہے ہیں، یقیناً بڑا خوبصورت ہے، وہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں، ان کا اخلاق بہت خوبصورت ہے، اور وہیں کی ہم بات کریں گے کہ وہاں جو ہے اردو ادب کی کیا ویلیو، کیا اہمیت اور کیا ضرورت ہے۔ جی ہاں جناب، ہم بات کریں گلگت کی۔ گلگت کا آپ یقیناً نام سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں وہ ایک پکچر آئی ہوگی کہ نو ڈاؤٹ اتنا خوبصورت ایریا، اور پھر ٹاپک اتنا خوبصورت، اور اردو ادب کی جب بات کریں اور وہاں کے لوگوں کا جو رویہ دیکھتے ہیں، ان کے اخلاق دیکھتے ہیں، ان کے وہاں پہ جو زندگی گزارنے کے ان کے آپ مینرز چیک کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ادب جھلکتا ہے، نظر آتا ہے۔ تو مزید وہاں پہ اردو ادب کی جب ہم بات کریں، اس ذوق کی بات کریں، تو کیا اوورآل جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں، ملک کو دیکھتے ہیں، یا اپنے کیپٹل کی بات کریں، اسلام آباد کی بات کریں، تو جس طرح یہاں پہ اس طرح کے ایونٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس طرح کی محفل سجتی ہیں، تو کیا گلگت میں بھی اردو ادب کو پروان چڑھانے کے لیے، وہاں اپنے نوجوانوں کو باور کروانے کے لیے، مزید انہیں اس سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے، کیا اس طرح کے وہاں پہ کوئی ایونٹ، وہاں پہ کوئی اس طرح کے آرگنائزیشنز ہیں جو مزید اپنے بچوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ بھائی باقی ڈگریاں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ باقی تمام تر چیزوں کو جب ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، تو اردو ادب کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے جسے ہم کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اسپیسیفک آج ہم گلگت کی بات کریں گے۔ ہم نارملی تو اوور پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک خطے کی بات کرنا اور وہاں ان لوگوں کے بارے میں جاننا اور ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنا یقیناً انتہائی اہم تھا۔ تو ہمارے ساتھ اس اہم ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے مہمان جوائن کر چکے ہیں، ان کا میں تعارف کرواتی ہوں۔ جناب، ہمارے آج کے پہلے مہمان جو اس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے تشریف فرما ہے، آپ سابق صدر ہیں جی رائٹرز فرام گلگت کے، حلیم فیاضی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ حلیم صاحب، وقت دیا آپ نے۔ ناظرین، ان کے ساتھ اگلے ہمارے معزز مہمان جو تشریف فرما ہے اس خوبصورت ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے، جناب آپ جنرل سیکرٹری حلقہ ارباب ذوق گلگت ہیں جی، غلام عباس نسیمی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، وقت دیا، انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ آپ ہی سے میں حلیم صاحب آغاز کرتی ہوں۔ اردو ادب کی جب ہم بات کرتے ہیں، یقیناً اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمیشہ سے، ہم قدیم زمانے سے لے کے اب تک کی بات کریں، اپنی کتابوں میں دیکھیں، اپنی آرگنائزیشنز میں دیکھیں، آپ جیسے لوگ جو ماشاءاللہ اسے پروان چڑھانے کے لیے انتھک محنت کیے ہوئے ہیں، تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو ادب کی جو اہمیت ہے، جو ضرورت ہے، وہ کل بھی تھی، آج بھی ہے، رہے گی بھی، اور جس کی اہمیت ہے وہ کم نہیں ہو سکتی۔ اسپیسیفک ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو وہاں پہ اردو ادب کو لے کے کیا کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ میڈم، میں سب سے پہلے سچ ٹی اور اس کی پوری آرگنائزیشن کا آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دے دیا اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھنے کا۔ اتنا اہم ٹاپک، اور یقیناً آپ معزز شرکا کا یہاں پہ ہونا، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تو میں انتہائی مختصر الفاظ میں یہ ادب کو یا لٹریچر کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے خیالات، احساسات اور جذبات کو اس طرح سے بیان کرنا، ایسے لطیف پیرائے میں بیان کرنا کہ سننے والا یا پڑھنے والا اس کو پڑھ کے یا سن کے اس سے لطف اٹھائے، حظ اٹھائے، سمجھ سکے۔ تو جب نثر اور نظم کی ہم بات کرتے ہیں تو نثر کے مقابلے میں نظم کی جو ہے اس میں زیادہ ٹیکنیکلٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ نثر کا دامن چونکہ وسیع ہوتا ہے، آپ اپنے خیالات کو پوری طرح ایکسپلین کر سکتے ہو، ایلابوریٹ کر سکتے ہو، جبکہ آپ کو شاعری کے اندر کچھ حدود و قیود اور کچھ اصول و ضوابط کا پابند رہنا پڑتا ہے، تو اس میں کم سے کم الفاظ میں آپ نے اپنا مافی و ضمیر کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو یہ بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی گلگت بلتستان میں، پورے پاکستان میں، جہاں جہاں دنیا میں اردو بولی جاتی ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، وغیرہ وغیرہ دنیا میں، اس لیول پہ آج شاعری جس نہج پہ آج ہو رہی ہے، تو میں پوری وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی چند شخصیات ایسے ہیں جن کی شاعری کو اس درجے پہ رکھا جا سکتا ہے جس معیار پہ، جس نہج پہ آج اردو شاعری ہے۔ اس میں بالخصوص گلگت بلتستان کی کچھ ادبی تنظیمات ہیں جن کا بہت بڑا رول ہے۔ یہاں کے
नौजवान नस्ल को उर्दू अदब की जानिब राग़िब करा। आप जानते हैं आजकल हालात मुल्क के या पूरी दुनिया के, सोशल मीडिया ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया हुआ। तो नौजवानों का इस तरफ राग़िब होना, अदब से वाबस्ता होना, फिर नई नई तख्लीक़ात उनका सामने आ जाना, इसमें सबसे पहले तो हल्का अरबाब गिलगित का बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके साथ दियामर राइटर्स फोरम है जिसका बहुत बड़ा रोल है, एक तंजीम रही है। अंजुमन फ़िक्र सुखन नगीर है, उसके बाद बल्तिस्तान की बहुत सारी अदबी तंजीमें हमारी। इन तंजीमों के प्लेटफार्म से ये हो गया, कुछ हमारे सीनियर शुरा ग़ुलाम अब्बास नसीम साहब और मरहूम जमशीद दुखी साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, फिर अमीन ज़िया साहब हैं, अब्दुल खालिक ताज साहब हैं, हफीज़ शाकिर साहब हैं, उनके साथ एक पूरा एक ये गोया मैं ये कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के जैसे दबिस्तान दिल्ली है, दबिस्तान लखनऊ था, ये दबिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के जो सरखेल हैं, जो सरकर्दगान हैं, वो यही लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनकी मेहनत, उन्होंने हम जैसे लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी दी, एक जिनकी यानी सरपरस्ती में हमें भी कुछ लिखने पढ़ने का मौका मैसर है। और हम भी पिछले 3-4 दहाइयों से इस चीज़ से लगे हुए हैं। मैं उर्दू अदब के एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं स्कूल में भी पढ़ाता रहा हूँ, डिग्री कॉलेज क्लास में भी पढ़ाता रहा हूँ, और कराक्रम यूनिवर्सिटी में एज विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाता भी और पढ़ता भी रहा हूँ। मेरा टॉपिक भी यही है कि गिलगित बल्तिस्तान की मुंतखब उर्दू शायर के कलाम में रोमानवी अनासर का तहक़ीक़ी और तनक़ीदी जायज़ा, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इस मौजू पर आगे इंशाल्लाह। ग़ुलाम अब्बास साहब, आपकी तरफ आते हैं, गिलगित के नौजवानों की हम बात करना चाहेंगे। क्या समझते हैं कि वहाँ के नौजवानों की जो वाबस्तगी है उर्दू अदब के साथ, वो किस कदर है, ज़्यादा है? सबसे पहले मैं भी सच टीवी और पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और ये मौजू चूँकि बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन इसको समेटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरे भाई ने कहा कि आज ये जो मीडिया की दुनिया है, इसमें कोई चीज़ पोशीदा नहीं रही। ऐसे ही है। तो ऐसे में अगर हम इसको कौमी ज़बान कहें तो मैं इंतहाई माज़रत के साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में कहने को तो इसको कौमी ज़बान, लेकिन कौमी ज़बान को जिस अंदाज से दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। लेकिन इसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में उर्दू अदब पे बहुत बड़ा काम हुआ है। बहुत बड़ी किताबें नसर में भी, नज़म में भी, और नौजवान जो आजकल के हैं, जैसे आपने सवाल किया कि नौजवान जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत और पायदार शायरी करते हैं। अच्छा। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ठीक है ना जी। तो हल्का अरबाब ज़ोक़ हुआ, दियामर राइटर्स होम, ये इनकी सरपरस्ती करते हैं। हम गाहे गाहे बड़े मुशायरे अरेंज करते हैं और उनमें उनको एक तरबियत सी मिलती है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 साल से कराक्रम यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब का बाकायदा शोबा, उससे पहले नहीं था। तो अभी उर्दू भी वहाँ पे, तो फिर जोक दर जोक हमारे तलबा तालिबात उर्दू में बाकायदा दिलचस्पी ले रहे हैं। बल्कि इफ्तिखार आरिफ साहब और ये जो बड़े शोरा हैं, ये आए थे हमारे पास एक दफ़ा मुशायरे के लिए। तो वहाँ जब मुशायरा हुआ, वहाँ के शोरा ने जब उर्दू कलाम अपना पेश किया, तो उन्होंने कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने फार फ्लंग एरिया में पहाड़ों के बीच ये लोग इस तरह की जो है ना खूबसूरती के साथ शायरी हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इदारे जो हैं वो बाकायदगी से, और फिर स्कूलों में भी जैसे मेरे हलीम हैं, बहुत तो जो है ना उर्दू के आशिक असातिज़ा बैठे हुए हैं। तो वो बच्चों की तरबियत करते हैं और हम बहुत प्यार करते हैं अपनी ज़बान से, अपनी कौमी ज़बान से। तो जारी व सारी है सिलसिला इंशाल्लाह बिल्कुल जारी व सारी रहेगा। हलीम साहब, जैसे यहाँ कैपिटल की मैं बात करूँ तो आए दिन कोई ना कोई ऐसे इवेंट का इनेकाद किया जा रहा होता है जिसमें उर्दू अदब को परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने नौजवानों को इंगेज करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कितनी अहमियत और ज़रूरत है उर्दू अदब की। तो क्या इस तरह से गिलगित में भी आए दिन कोई ऐसे इवेंट का इनेकाद करना कि नौजवान उसमें इंटरेस्ट लें, दिलचस्पी लें और जाहिर करें अपना टैलेंट कि भाई उन्हें भी शौक़ है, वो भी मोहब्बत रखते हैं उर्दू अदब से? जी, आपने बड़ा अहम क्वेश्चन रेज़ किया है। किसी भी ये इंसान मैंने सोशल एनिमल, ये परस्तों का बड़ा मशहूर कौल है, किसान मुआशरती हैवान है, उसको जिस तरह का माहौल मिलता है उसी में वो परवान चढ़ता है। तो अदब के परवान चढ़ने के लिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है, और माहौल से मुराद अदबी महाफिल का इनकाद है जिसमें तनक़ीदी नशिस्तें हों, शेरी नशिस्तें हों। तो ऐसे में एक तहरीक मिल जाती है नौजवान नस्ल को उस तरफ आने में। तो मैंने पहले भी जिक्र किया, इस हवाले से हल्का अरबाब ज़ोक़ का तो किरदार मुसल्लमा है ही। दियामर राइटर्स फोरम को चूँकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे,
یہ بھی 92 میں یہ تنظیم ہمارے وجود میں آئی تھی. عنایت اللہ خان شمالی ایک بڑے معتبر نام ہے گلگت بلتستان کے، بڑے ایک سیاسی سماجی اور قدور ایک ادبی شخصیت بھی ہیں وہ. تو ہماری اس چھوٹی سی جدوجہد سے ہمارے نوجوان جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں، دینی مدارس میں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد اس جانب راغب ہو گئی ہے. تو نسیم صاحب اس بات کی اچھی طرح گواہ ہیں کہ گلگت کے حالات سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں. تو جس وقت حالات خراب ہے، 2-3 حالات خراب تھے جس زمانے میں، 2005-6 میں، اس زمانے میں بھی چلاس میں بڑے بڑے مشاعرے منعقد ہوتے رہے. گلگت سے ہمارے مختلف سیکٹس کے لوگ چلاس آتے رہے، چلاس کے لوگ سکردو جاتے رہے. حسین صاحب کا ایک پروگرام وہاں ہر سال جون کے مہینے میں اسلم سار صاحب بڑے پقدیس وہاں جاتے رہے. تو یہ ادبی وہ واحد پلیٹ فارم ہے جو لوگوں میں دوریاں، غلط فہمیاں، نفرتوں اور قدرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایک راستہ ہموار کرنے کا کام کرتی ہے. تو ویسے بھی ایک ادیب کو یا ایک شاعر کو ان تمام چیزوں سے بالاتر ہونا بہت ضروری ہے. اور شاعر جو ہوتا ہے وہ قومی اثاثہ ہوتا ہے. شعر یوں ہی نہیں نکلتا. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا، شاعری کوئی خالجی کا گر نہیں، شاعر کا دل درد کی بھٹی میں جلتا ہے تو بنتی ہے غزل والی بات ہے. بعض دفعہ دیکھیں نا معاشرے کی ایسے تلخ حقیقتوں کو وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، ایسے دل خراش واقعات جو ہیں وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا غلام عباس صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں. انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کے یہ ارباب ذوق کی ہم بات کریں یا اور کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں پہ انعقاد کرتی ہیں ادبی محفل کا، اس میں کیا آپ اپنی مدد آپ کے تحت یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہیلپ ملتی ہو کہ وہ چاہتے ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ اس طرح کے ادبی محفل کا انعقاد کیا جائے تاکہ لوگ اور زیادہ اویئر ہوں؟ بہت خوبصورت سوال. ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے بالکل بھی ہمارے ادارے کو یا اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کی کوئی پذیرائی نہیں. اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ معاشرے کے وہ افراد جو ادب سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ اپنی کنٹریبیوشن اس میں ڈال لیتے ہیں. اور ابھی تک یہ 1980 سے حلقہ ارباب ذوق کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے اور ابھی تک الحمدللہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں. اور جیسے میرے بھائی نے کہا، ہم ان حالات سے گزرے ہیں پچھلے 3 دہائیاں، ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں پر عموماً کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ ٹوٹلی جو ہے وہ مزاحمتی شاعری پہ آئے ہو. تو بات یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنے معاشرے کا عکاس ہوتا ہے. بالکل ایسے وہ وہی بیان کرے گا جو دیکھ رہا ہے. تو ہم نے وہی دیکھا. وہاں کچھ تو خون دیکھا، فساد دیکھا، جھگڑا دیکھا. تو ہمارا ٹاپک زیادہ تر وہی ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ اس معاشرے کے اندر سے محبت کو دوبارہ سے ہم پیدا کریں. اور الحمدللہ اس میں شعراء کی جو تنظیمیں ہیں وہ کامیاب ہو گئی. لوگ آج عزت دیتے ہیں تو اسی وجہ سے کہ ان حالات میں کرفیو کے سے سما میں ہم نے بیٹھ کے مل کے ہم نے مشاعرے ارینج کیے اور پھر باہر نکلے. کرفیو کو بھی توڑ دیا. ہم نے کہا ایسا نہیں ہے، جو ہے نا ابھی انسانیت باقی ہے، محبت باقی ہے، یہ وقتی چیزیں ہیں. تو یہ الحمدللہ لوگ ہماری جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں. سیزن میں ہم اس طرح کرتے ہیں، گرمیوں میں جیسے میرے حلیم میں ہمارے مضافاتی علاقے ہیں دور دور، کبھی ہنزا، کبھی نگر، کبھی چلاس، کبھی، تو لوگ خود جو ہے دعوت دیتے ہیں. تو ہم پوری ٹیم جاتے ہیں کہیں پہ، پھر کوئی مشاعرہ ارینج کیا وہاں سے ان لوگوں سے مل کے. تو اسی طرح سے پھر سینٹر میں ہم اپنے منتھلی باقاعدہ ہمارا جو ہے مشاعرے کا پروگرام ہوتا ہے پچھلے 20 سال سے کنٹینیو. مہینے کے اینڈ پہ آخری اتوار کو ہم مشاعرہ کرتے ہیں. تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ آ کے ہمیں ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی سیکھ جاتے ہیں. ابھی تو ہمیں کم از کم ڈر لگتا ہے. نوجوان ایسے شعراء نکلے ہیں کہ ان کی غزل دیکھ کے ہمیں تھوڑا سا خوف بھی ہوتا ہے کہ آج کا بچہ تھوڑا اپنے لحاظ سے سوچ کے اور پھر ان الفاظ کو بیان کرتا ہے. ناظرین، مزید بھی اپنے مہمانوں سے جانتے ہیں، چونکہ ادب کی بات ہو رہی ہے، اردو ادب کی بات کر رہے ہیں، تو اپنے نوجوانوں کو مزید کیسے ہم بتا سکتے ہیں کہ اردو ادب کی اہمیت کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور یہ اس کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن کون کون سے ایشوز، کون کون سے پرابلم جو ہیں وہ اوورآل ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں کہ ہم یہ ادبی محافل کا مزید زیادہ سے زیادہ انعقاد کر سکیں، اسے زیادہ سے زیادہ پروان چڑھا سکیں. تو اس پہ بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک انتہائی خوبصورت اور اہم بھی ہے. بات ہم کر رہے ہیں اردو ادب کے حوالے سے. دیکھیں ادب کیا ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے
یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اور جب ہم اپنے اور پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں, اپنے کلچر کو دیکھتے ہیں, تو یقیناً جہاں باقی تمام تر چیزوں پہ اتنا فوکس کیے ہوئے, اتنی توجہ دیتے ہیں, سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ کامیابی کے تقاضے ہیں تو اسے پورا کرنے. اور جب ہم ادب کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہماری زندگی کا, ہماری خوبصورت زندگی گزارنے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے, جسے سمجھنا, پہچاننا, اڈاپٹ کرنا ضروری ہے. اور اس کی اہمیت, ٹھیک ہے آپ شعر و شاعری کی طرف نہیں جا سکتے, آپ رائٹر نہیں ہیں, مصنف نہیں ہیں, لیکن اس کی جو اہمیت ہے, اس کی جو ضرورت ہے, اسے ایٹ لیسٹ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی بھی قوم کو, کسی بھی معاشرے کو آپ نے ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو اردو ادب کا پتہ ہونا, اس کی اہمیت کا پتہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. علیم صاحب, ادب کی اہمیت, اس پہ ہم بات کریں. ادب کیا ہے, یہ یقیناً ہم سب کے لیے, ہم صرف گلگت کی نہیں, ہم پورے پاکستان کی بات کریں, جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں, انسانیت کی بات کریں, تو ادب کا معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ یہ ہم شاعروں کی, ادیب کی ہم بات کریں, مصنف کی بات کریں, یہ معاشرے کا ایک عکاسی کرتے ہیں, معاشرے کی وہ تصویر سامنے رکھتے ہیں جو ایک, مجھے لگتا ہے ایک عام فرد نہیں دیکھ سکتا. ان تلخیوں کو سامنے رکھتے ہیں, یا ان حقائق پہ سے پردہ اٹھاتے ہیں جو ایک عام انسان بتانا نہیں چاہ رہا ہوتا, یا اسے بیان کرنے کی وہ سے الفاظ نہیں مل رہے ہوتے. تو ان الفاظ کا چناؤ ایک شاعر کرتا ہے, اپنے ادب کے تھرو کرتا ہے. تو یہ گلگت کی جب ہم بات کریں, کہ میں وہاں کی خوبصورتی کی بات کر لوں, تو وہاں کے جو ادیب ہیں, جو شاعر ہیں, اس خوبصورتی کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ جی, یہ بھی آپ کا گزشتہ تمام سوالوں کی طرف بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور اس سوال کا تعلق ہمارے گلگت بلتستان کے لینڈسکیپ سے ہے. میتھیو آرنلڈ ایک مشہور انگریز نقاد بھی ہے, شاعر بھی, ادیب ہیں. ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ ادب ترجمان حیات ہے. جس طرح کے حالات پیدا ہوں گے, سماجی, سیاسی, اقتصادی, معاشی, جس طرح کے حالات ملک کے اندر, معاشرے کے اندر پیدا ہوں گے, ادب اس کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے کسی بھی زمانے کا. اب تھوڑی دیر پہلے نسیم صاحب نے ذکر کیا گلگت بلتستان میں مزاحمتی ادب کے حوالے سے, تو بدقسمتی سے انفارچونیٹلی گلگت میں کچھ اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے کہ جس میں لا محالہ نہ چاہتے ہوئے بھی مزاحمتی ادب نے پروان چڑھنا تھا, سو وہ پروان چڑھ چکے. حالات ایسے ہو گئے. بالکل. اس کے علاوہ وہاں کا جو نیچر ہے, وہاں کی جو نیچرل بیوٹی ہے, وہاں کا جو لینڈسکیپ, وہاں جو تہذیب ہے, کلچر ہے, وہاں رہن سہن, جو قدرتی مناظر ہیں, پرلطف مناظر, ان کو دیکھ کے تو ایک سحر, ایک طلسماتی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, بندہ اپنے آپ کو کھو جاتا ہے وہاں پہ. تو ایسے میں اگر ادب کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ان مناظر کا, ان حسین نظاروں کا اگر کوئی شاعر تذکرہ نہیں کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کا انسان پوری طرح زندہ نہیں ہے. تو یقیناً بہت سارے لوگوں نے, ادیبوں نے اپنے نثر میں بھی اس پہ لکھا ہے. آپ مستنصر حسن تارڑ کی کتابیں پوری گلگت بلتستان پہ بری پڑی ہوئی ہیں. شعراء نے, غلام محمد نسیم صاحب تو اس پہ بڑی مہارت رکھتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اور شناء اور اردو دور, میں تو اردو ادب کا تھوڑا سا طالب علم ہوں, اور ان کو شناء اور اردو دونوں پہ دسترس ہے. تو بہت سے لوگوں نے لکھا ہے, ہم نے بھی تھوڑی بہت لکھنے کی کوشش کی. اگر آپ کا ایک سیگمنٹ رکھیں گے تو اس میں ہم انشاءاللہ اس کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح. غلام عباس صاحب, اگر ہم کچھ سال پیچھے چلے جائیں, لوگ بہت ہی اچھے سے واقفیت رکھتے تھے اردو ادب کے حوالے سے. ایسی جو ادبی محفل لگتی تھی, بڑے تہذیب کے ساتھ جانا پسند کرتے تھے. آج بھی ویسے لوگ موجود ہیں, لیکن جیسے جیسے ہم جدت کی طرف آ رہے ہیں, جدید ہم دور کی طرف بڑھ رہے ہیں, اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نئے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہیں, تو چیزیں کچھ چینج ہو جاتی ہیں. اور یہاں میں نوجوانوں کی چونکہ بات کرنا چاہ رہی ہوں, ماشاء اللہ سے آپ لوگ گلگت میں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, وہاں پہ ادب کو پروان چڑھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, اپنے نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں. لیکن پھر بھی جدت کی بات کریں, جدید زمانے کی بات کریں, جدید تقاضوں کی بات کریں, اور نوجوانوں کو دیکھیں تو ان کی کچھ ڈیمانڈ مختلف ہو جاتی ہیں. اپنی اگر ہم اردو ادب کو پروان چڑھانے کی بات کریں تو وہ کچھ ان کے تقاضے یا کچھ ڈیمانڈ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو اوور ان تمام سچویشن کو لے کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت میں اردو ادب کو پروان چڑھانے کے لیے اگر کہیں نہ کہیں فقدان ہے, تو اس پہ اپنے بچوں کو مزید اس طرف لے کر آنے کے لیے ایسی کون سی رکاوٹیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں, جن کو دور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ بہت انتہائی دلچسپ آپ نے سوال کیا, لیکن اس کے لیے لمبا ٹائم چاہیے. ٹائم کی یہاں قلت ہے. مختصراً جو میجر پوائنٹس ہے وہ ضرور آپ بتائیں. میں اس سلسلے میں اتنا کہوں گا نا کہ دیکھیں, جدت جو ہمارے زمانے کے نوجوانوں نے جو سمجھا ہے, ہمارے نزدیک, شعراء کے نزدیک یا ادباء کے نزدیک, یہ جدت نہیں ہے. جدت آپ کے خیالات کے اندر آنی چاہیے, ٹھیک ہے نا جی. آپ کے
لباس سے یا اس سے آپ کی جدت کا پتہ نہیں چلتا. جدت جو ہے وہ جس کے لیے سوچ سے منسلک کرتے ہیں, سوچ سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے وہ انگریزی کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے ہم لوگوں نے, ہم نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے اس کو. ایک زبان ہے, ٹھیک ہے نا جی, آپ کے اندر اگر سکل موجود ہے. میں عموماً مثال دیا کرتا ہوں, ہمارے وہاں گاؤں میں اب بھی ایک ایسا شخص ہے جو لکڑ کے خوبصورت برتن بناتا ہے مین روڈ کے اوپر. فرینچ بھی آتا ہے رک جاتا ہے, انگریز بھی آتا ہے رک جاتا ہے, جاپانی بھی آتا ہے رک جاتا ہے. اسے ضرورت ہے اس سے کچھ بات کرنے کی, اسے کچھ نہیں آتا ہے اپنی زبان کے علاوہ, لیکن ٹرانسلیٹر کہیں سے پیدا کر کے اس سے وہ بات, وہ سکل, وہ چیزیں وہ اٹھا لیتے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سکل کا ہونا ضروری ہے. آپ کے اندر سکل ہے, آپ اپنی مادری زبان میں بولیں جو آپ کی مادری زبان ہے. ہم نے اپنی مادری زبانوں کو کمتر سمجھا, یہ بات. پھر اس کے بعد اپنی قومی زبان کو بھی ہم نے وہ اہمیت نہیں دی, ہم نے انگریزی کو. اب دیکھیں چائنیز کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو انگریزی نہیں آتی ہے, نیور, وہ کبھی نہیں بولتے, وہ چائنیز میں بولتے ہیں, جاپانیز میں بولتے ہیں. ہمارے لوگوں کو کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ جی وہ ایک ایمبیسڈر آ جائے, ہم اپنا پورا ایونٹ, وہ 100 لوگوں کو بھول جائیں گے, اس ایک ایمبیسڈر کو یاد رکھیں گے اور پورا ایونٹ انگلش میں کر دیں گے. تو وہاں گلگت میں یونیورسٹی کے اندر شاید حلیم تھے یا نہیں, مجھے یاد نہیں پڑ رہا, بہت بڑا ایک سیمینار تھا علاقائی زبانوں پہ نا. تو وہاں جو کمپیئر ہمارا ایک لیکچرر, وہ انگریزی میں تمہید باندھ رہا ہے. میں نے کہا یار یہاں شنا پہ, بروشسکی پہ, بلتی پہ, خوار پہ بات ہو رہی ہے, تو انگریزی میں یہاں کون انگریز بیٹھا ہوا, مجھے یہ بتاؤ. تو بات یہ ہم نے اس کو ایسا نہیں ہے, ہمیں اپنے سکلز کو, اپنے ہنر کو, اپنی اخلاقیات کو, ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے, اداروں میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں, وہاں بڑے بڑے جو کالجز ہیں, سکولز ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ کر کے ہم مشاعرے رکھتے ہیں. یا بڑے دنوں پہ اس حوالے سے 23 مارچ ہے, 14 اگست ہے, اس طرح کے ایام ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر ادب اور ہماری جو ہے نا قومی زبان سے محبت وہ دوبارہ سے پیدا ہو, ہم اس کو کھو نہ دے کہیں نا. تو یہ ہماری ایک کوشش جاری ہے. انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہے گی, اور جب حلیم صاحب کوشش دل سے ہوتی ہے, نیک نیتی کے ساتھ ہوتی ہے, تو وہ یقیناً رنگ لاتی ہے. اوورآل اگر میں پاکستان کے کلچر کی بات کروں, اردو ادب کی بات کروں, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں گلگت کے ساتھ ساتھ باقی تمام تر جو ہمارے صوبے ہیں, جو ہمارے ایریاز ہیں پاکستان کے, یا پورے ہم کلچر کی بات کریں تو وہاں پہ اردو ادب کو پروان چڑھایا جا رہا ہے؟ جی, اس پہ میں جس ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا ہوں تو اس پہ ایک میرا ٹاپک ہے گلگت بلتستان میں اردو ادب کا روایت, اردو ادب کی روایت کے موضوع. تو میں نے اس میں یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ گلگت بلتستان میں اردو ادب کی روایت کب سے پڑی ہے, اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے, یعنی اس کی تاریخ جو ہے وہ. تو ہاں, جب ہم دیکھتے ہیں اردو ادب کی 1000 سالہ تاریخ کی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں, امیر خسرو سے لے کے آج غلام عباس نسیم تک, تو اس پورے تقریباً 1000 سال, 1100 یا 1200 سال کے عرصے میں گلگت بلتستان میں اردو ادب کا جو رجحان ہے, جو جب اس کی بنیاد پڑی ہے, اس کی روایت کا جو آغاز ہوا ہے, تو وہ بھی بہت سارے اور چیزوں کی طرف کیچ کے تعمیر کے ساتھ, یعنی 78 کے بعد سے شروع ہوا. اس سے پہلے آپ جانتی ہوں گے وہاں کے ڈائنامکس کو, فار فرلانگ ایریاز ہے, پہاڑی علاقے ہیں. اس زمانے میں 78 سے پہلے تو صرف یہ بابو سر کا درہ ہی ہوا کرتا, جس سے لوگ آتے جاتے تھے, وہ بھی صرف کاروباری لوگ یہاں کے کرتے تھے. تو جس زمانے میں اردو پروان چڑھ رہی تھی برصغیر کے مختلف علاقوں میں, مختلف تنظیمات کی مختلف دبستانوں کے زیر اہتمام, جس میں اردو شاعری اور اردو نثر پروان چڑھ رہے تھے, اس زمانے گلگت بلتستان کا علاقہ پوری دنیا سے کٹا ہوا تھا. نہ زمینی روابط تھے, نہ فضائی روابط تھے, کچھ بھی نہیں تھے. تو 78 کے بعد, یعنی 80s کے بعد گلگت بلتستان میں اردو ادب کا آغاز ہونا شروع ہو گیا, اور اس کے بعد سے مسلسل ایک کوشش جاری ہے. تو تھوڑی دیر پہلے اب غلام عباس نسیم صاحب نے ایک بڑے اہم ٹاپک کی طرف, میں اس ٹاپک کی طرف آنا چاہوں گا. ضرور. ادب کو پروان چڑھانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. آج کے دور میں اگر ہم اپنے نوجوانوں کو ادب کی طرف راغب نہیں کریں گے تو لامحالہ ایسا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے بدقسمتی سے, جس سے ہماری نوجوان نسل جنسی بے-راروی اور مختلف نفسیاتی مسائل کی طرف, نفسیاتی امراض میں لاحق ہونے کا خطرہ ہے. بالکل. ادب ایک ایسا چیز ہے جو آپ کے ذہن کو کھول دیتی ہے, آپ کی تخیل کو, آپ کے تصور کو, آپ کی سوچ کو مائنس کی بجائے پلس کی طرف موڑ کے لے کے آتی ہے. تو ہم نے اپنے نوجوان نسل کو خوش اخلاقی,
مثبت سوچ کی جانب راغب کرنا، تعمیری اور انقلابی سوچ کی جانب ترغیب، یعنی کریٹو مائنڈ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اذہان کو، ان کی سوچوں کو، ان کے خیالات کو ہم نے ادب کی طرف راغب کرنا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ گورنمنٹ سرکاری سطح پہ اس کے لیے ایک ایسے پلیٹ فارم، ایسے ماحول، ایسے ادارے قائم کیے جانا ضروری ہے کہ جس میں ایک آج کا نوجوان نسل نوجوان جو کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، وہ وہاں بیٹھ کے وہاں سے کچھ اخذ اور استفادہ کر سکے۔ تو اس لیے آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں گورنمنٹ آف پاکستان، بالخصوص گلگت بلتستان گورنمنٹ سے اور وفاقی حکومت سے یہ خاص کر گزارش کروں گا کہ اپنے طور پر ہم اپنے تئیں تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن مولوی کی دوڑ مسجد تک ہم کب تک، کہاں تک پہنچیں گے؟ جب تک سرکاری طور پر ریاستی ادارے اس کو صحیح عون نہیں کریں گے، ایک ایسا بڑا ماحول نہیں فراہم کریں گے، تو میرے خیال میں ہمارے نوجوان نسل جس رفتار سے اس طرح بڑھا وہ مایوس ہو جائیں گے، ان کے اندر ڈسپوائنٹمنٹنیس آ جائے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایسا ایک کنڈیسو انوائرمنٹ کا پروویژن ضروری ہے کہ جہاں وہ بیٹھ کے وہ کریٹ کر سکیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، تنقید کر سکیں، کسی چیز پہ بحث مباحثے کر سکیں۔ تو اس طرح تنقید سے، بحث مباحثے سے نئی چیز سامنے آ جاتی ہے، وہ کھل کے بیان کر سکیں، بتا سکیں۔ ابھی پچھلے دنوں گلگت میں ایک ادارے کا قیام عمل میں لانے کے حوالے سے کافی بحث مباحثے باتیں چلتے ہیں، پھر وہ چیزیں دب گئی، ایک آڈیٹوریم کی بھی بات ہو گئی، ایک بڑے ہال کی بھی بات ہو گئی، یعنی جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کی سب کے لیے وہ کافی چیزیں ہو گئی، لیکن پھر وہ چیزیں کچھ ناگزیر وجوہات کی وہ چیزیں اس طرح کے اگر ادارے اگر پورے ڈسٹرکٹ میں، ہر ڈسٹرکٹ میں نہیں بنتے، کم از کم گلگت لیول پہ پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ ایسا وہ ہو کہ جہاں شعراء بیٹھ بھی سکیں، لکھ بھی سکیں، کہ پوری لوازمات سے آراستہ ایک چیز ہو، تو میرے خیال میں بہتر رہے گا۔ یقیناً۔ پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ جی، پیغام ہمارے ناظرین کو، پیغام یہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت امن کی ہے، اور امن، نوجوان نسل امن میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں امن کے قیام کے لیے۔ اور آپ یہ سوشل میڈیا ہے، آپ کے الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، آپ صحافی پر، ہمارے پر، آپ تو ہماری آنکھ ہیں، آپ ہماری ناک ہیں، آپ ہماری سوچ ہیں۔ میں آپ کے موقر اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والے چینل کے تھرو اپنے بالخصوص گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را آپ مثبت منفی سرگرمیوں سے باز آ جائیں، اس علاقے کے پائیدار اور مستقل قیام امن کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، بول کے کر سکتے ہو، لکھ کے کر سکتے ہو، آپ اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ہماری دھرتی ہے، جیسے بھی ممکن ہو، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اس ماں کی تقدس کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی احیاء کے لیے ہم سب نے مل کر تمام تر مسلکی اختلافات، علاقائی اختلافات، خاندانی اختلافات سے بالاتر ہو کے اے سن آف گلگت بلتستان ہو کے ہم نے اس کی اردو ادب تو ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ جی، ٹائم بالکل شارٹ ہے، غلام عباس صاحب آپ کا پیغام ہمارے ناظرین کو؟ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے پیدا کیا ہے، یقیناً باقی فرشتے اتنے تھے اس کی عبادت کے لیے، بھیجا ہے محبت کے لیے، اور ہم شاید اپنے اصلیت کو بھول گئے ہیں، ہم نے محبت کو چھوڑ دیا، نفرتیں بونا شروع کی۔ اب بدقسمتی سے ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ کاشت ہم کانٹوں کی کرتے ہیں اور توقع پھولوں کی رکھتے ہیں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، پھولوں کے بیچ بوئیں گے تو ہم پھول حاصل کر سکیں گے۔ تو یہی میں بھی اپنے نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ محبت کرنا سیکھے اور محبت لینا سیکھے، نفرتوں کو ختم کرے۔ بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا وقت ہے، اتنے اہم ٹاپک تھا، یقیناً اردو ادب کی بات کریں ناظرین تو یقیناً اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ پیار محبت بانٹے، یہ تو زندگی نام ہی پیار محبت کی ہے، خوشیوں کی ہے، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔